السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شعیب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن یوٹیوب چینل۔ دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور انہیں انسان سے پہلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کب سے پیدا کیا گیا اس کے بارے میں کوئی اسلامی روایت موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق میں وہ 4 اہم مقرب فرشتے موجود ہیں جو کائنات کے اہم کاموں کی ذمہ داری دی گئی ہے، جسے وہ بغیر تھکے سر انجام دے رہے ہیں۔ رتبے کے لحاظ سے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام موجود ہیں، اور ان 4 فرشتوں کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو میں حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں حقائق بیان کر چکے ہیں۔ دوستو، حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی روح یعنی جان نکالنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، جسے وہ خود بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ماتحت کام کرنے والے نمائندے اور مددگار فرشتے روح قبض کر کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ روح بدل کر انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کئی روایات کے اندر ملک الموت کا انسانی شکل میں انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں اصلی شکل میں دیکھا تو ان کا رنگ سیاہ تھا اور جسم آسمانوں سے بھی بلند، اور ان کے جسم نے آسمانوں کو گرا ہوا تھا۔ سفر معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ جب پوچھا تو بتایا گیا کہ ان کے سامنے والا منہ نور کا، جس سے وہ مومنین اور نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہوا ہے، جس سے وہ کفار اور مشرکین کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہے، جس سے وہ گناہگار اور ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ان کا بایاں منہ قہر سے بنا ہے، جس سے منافقین کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اگر ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا قدم مغرب میں ہوگا۔ ان کے بھی 4 پر ہیں، لیکن وہ پرندوں کے جیسے نہیں۔ ان کا پاؤں زمین پر، جبکہ ان کا سر آسمانوں سے بھی بلند ہوتا ہے، جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے ہیں، جبکہ انبیاء کرام کی روح قبض کرنے کے لیے یہ کام خود سر انجام دیتے ہیں۔ کائنات میں واحد ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو یہ حکم تھا کہ نہ تو تم میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر ان کے گھر داخل ہوں گے، اور نہ ہی ان کی اجازت لیے بغیر ان کی روح قبض کرنا، بلکہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو انہیں رہنے دینا، ورنہ بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنے کے شوق میں ہے۔ لہٰذا اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا، ورنہ یہ اعزاز قیامت تک نہ کسی پیغمبر کو ملا اور نہ ہی کسی پیغمبر کو کبھی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو اللہ پاک کا حکم سنایا، تو آپ جلال میں آ کر انہیں ایک زوردار تماچا رسید کر دیا، اتنی زور کا کہ ان کا ایک آنکھ باہر نکل آئی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جا کر عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھ واپس کر دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک سرخ رنگ کی گائے کے جسم کے بالوں پر ہاتھ پھیرو، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ جب ملک الموت واپس آیا اور یہ پیغام سنایا تو آپ نے سوال کیا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد بھی آپ کو موت ہے، یعنی ہر زندہ چیز ان موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آج ہی میری روح قبض کر لو۔ یہ روایات صحیح مسلم اور بخاری میں دونوں میں موجود ہے۔ حضرت سلمان کے دور کے اندر ایک شخص بڑے دربار کے اندر ظاہر ہوا اور عام دنوں کے مطابق دربار لگا ہوا تھا، لیکن یہ شخص حضرت سلمان کے ایک وزیر کو بڑی عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جب یہ شخص واپس گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس وزیر کو بتایا کہ یہ ملک الموت تھے۔ وہ وزیر ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس وزیر نے حضرت سلمان علیہ السلام کو کہا کہ ہوائیں آپ کے تابع ہیں، آپ انہیں حکم دیں مجھے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دیں، جو یہاں کے کئی دن کے سفر پر ہے۔ سو حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز ملک الموت دربار کے اندر دوبارہ حاضر ہوا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، وہ میرے ایک وزیر کو ایسے کیوں گور رہے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس شخص کی ہندوستان کی سرزمین پر روح قبض کرو، لیکن یہ شخص آج یروشلم کی سرزمین آپ کے دربار میں موجود ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ہندوستان کی سرزمین پر کل تک کیسے پہنچے گا، لیکن میں ابھی اس شخص کی روح قبض کر کے واپس آ رہا ہوں۔
جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر موجود ہو نہ تو وہ موت سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی ملک الموت سے، کیونکہ ملک الموت نہ تو انسانی جسم کی خصوصیات رکھتے ہیں اور نہ ہی ان پر ٹائم لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کا مادی قانون۔ اسی وجہ سے دنیا کے ہر کونے میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ قیامت کے روز جب شیطان لوگوں کو جہنم تک پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا وہ ڈر کے مارے سمندر کے ایک حصے سے غوطہ لگا کر دوسرے حصے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، تو وہاں وہ ملک الموت کو پہلے سے موجود پائے گا۔ اس کے بعد وہ پھر غوطہ لگائے گا اور تیسرے کونے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر وہ موت کے فرشتے پہلے سے وہاں موجود ہوں گے، یوں وہ کسی بھی طرح سے نہیں بچ پائے گا اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ ملک الموت کو لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری آخر کیوں دی گئی، اور اس کے پیچھے ایک کہانی موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا وہ زمین سے مٹی لائے۔ سو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس جگہ پر آئے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، تو وہاں سے خاک اٹھائی، تو لیکن زمین نے انہیں قسم دی خدا را اسے نہ لے کر جاؤ، اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد گناہ گار ہوگی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس آئے، جس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام گئے، لیکن وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو زمین نے ان کو بھی یہی کہا جو اس سے پہلے 3 فرشتوں کو کہا، لیکن ملک الموت نے آگے سے جواب دیا میں بھی اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور خاک لے کر ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تم کسی کے ماتم قسم دے کر یا پھر کسی کو روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے جو امت پیدا ہوگی اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری تجھے دی جاتی ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پھر تو یہ مخلوق مجھے دشمن سمجھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا کہ فکر مت کرو، میں ہر شخص کی موت کی کوئی نہ کوئی وجہ مقرر کر دوں گا، لہٰذا وہ اسے قصوروار سمجھے گا نہ کہ تمہیں۔ دوستو اسرائیل عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ لفظ ازرا اور ایل سے بن کر ملا ہے۔ ازرا کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب خدا یعنی اللہ کا بندہ، جن کے بارے میں قرآن میں یوں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ موجودات کی روح کو قبض کرتا ہے۔ سورہ الانعام میں بیان ہے کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر اپنے نگہبان بھیجتا ہے، اور یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت آئی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ شاید انسانوں کی روح فرشتوں کا گروہ قبض کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ انسانوں کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، تو پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا؟ دراصل اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ ملک الموت اور ان کے ساتھی نائب جیسا کہ نازبات، سابقات ایک مخصوص قسم کے گروہ ہیں اور ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ مثلاً کہ نازبات، سابقات اور سابقات خاص قسم کی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں، اور جبکہ ناشتات گروہ کا کام ہے کہ مومنین کی روح کو آسانی سے اور مہربانی سے قبض کرتے ہیں، جبکہ نازبات کا کام ہے کہ وہ کافروں کی روح کو شدت اور عذاب سے قبض کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے یہ کافروں کی جان سختی اور عذاب سے نکالی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے ان کو آگے پیچھے سے گھیر لیتے ہیں اور اسے مارتے ہیں۔ دوستو قانون قدرت ہے کہ دنیا اور کائنات کی ہر چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ جس دن ہر زندہ چیز فنا ہو جائے گی اس روز اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پوچھیں گے ہے کوئی میری برابری کا؟ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے اس دنیا اور کائنات کا حکمران؟ میرے علاوہ کوئی ہے تو سامنے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو موت آ جائے گی تو پھر یہ 4 فرشتے موجود ہوں گے، لیکن ان میں سے 3 فرشتوں کی روح بھی قبض کر لی جائے گی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے اسرائیل جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا آج وہ پورا ہو گیا، سو تو بھی مر جا۔ اس کے بعد ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی اور پھر پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود اور نور باقی رہ جائے گا، جس کے بعد ہر ایک مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دوستو اس دنیا میں آپ کو ہر طرح کی سوچ کے انسان ملیں گے۔ کچھ لوگ تو اس دنیا کو محض اتفاق سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ مذہب کو ذہنی تخلیق سمجھتے ہیں، لیکن موت سے کوئی بھی انکار کرنے والا شخص نہیں ملے گا۔ انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، طرح طرح کی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، لیکن موت سے نہیں بچ سکا۔ ہر طرح کے تجربات کرنے کے بعد اسے یہ پتہ چلا کل نفس ذائقۃ الموت،
یعنی ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان کو موت سے نہیں بچ سکتا، یہ کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے، تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کتنی موت کی تیاری کر چکے ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن کیا کل تک خود زندہ رہ پائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختی اور عذاب سے مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوستوں تک شیئر کریں۔ میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔